اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے کلاس کو وقت سے جوائن کیا۔ آج اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم سیشن نمبر 3 پڑھیں گے، بیسک لیول 2 کا۔ سیشن کے آغاز میں ہم پڑھتے ہیں، صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے، ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ چونکہ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ اعلیٰ اور عرفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اسی طرح انبیاء اور رسولوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کا مقام اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو ایسا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جن لوگوں کی رفاقت، جن لوگوں کو چنا، وہ یقیناً بہت خاص ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے جیسا ایمان لانا قرآن میں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ منافقین کو فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ ایمان ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے لائے ایمان والے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائے جیسے لائے ایمان بے وقوف۔ اسی طریقے سے مدینے کے یہودیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جب تک یہ یہودی صحابہ کرام یعنی کہ ایمان والوں کی طرح ایمان نہیں لاتے تب تک وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ سب سے بہترین ایمان صحابہ کرام کا ہے نبیوں اور رسولوں کے بعد، اور سب سے بہترین طریقہ بھی صحابہ کرام کا ہے نبیوں اور رسولوں کے بعد، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھ سے دیکھا، ان کی رفاقت پائی، ان کا ساتھ پایا۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ جس آدمی نے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک لمحے کے لیے بھی زیارت کی ہے نا ان کے چہرے کی، ایمان کی حالت میں، تو پوری کائنات کے اگر عابدین اور زاہدین آ بھی جائے نا تو بھی وہ اس صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا بھی بہت بہت بابرکت عمل تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخرت میں ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا دیدار اور ان کے ہاتھ سے آب کوثر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ نصیب فرمائے قیامت میں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت اور ان کے عمل، ان کے طریقوں کو اپنانے والا بنائے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ وہ کس طرح کرتے، کہتے ہم میں سے کوئی 10 آیات، جب تک کوئی 10 آیات نہیں پڑھ لیتا تھا، کوئی 10 آیات پڑھ لیتا تھا تو جب تک اس کے معنی نہ سمجھ لیتا اور اس پر عمل نہ شروع کر دیتا تب تک آگے نہیں پڑھتا تھا۔ ان کو قرآن ختم کرنے کی جلدی نہیں ہوتی تھی۔ ان کو قرآن کتنے قرآن پڑھ لیے، کیا ان کو یہ ہوتا تھا کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ رہے ہیں اور اس پر عمل بھی کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو وہ جب تک 10 آیات پڑھ لیتا تھا، جب تک آگے نہیں بڑھتا تھا، جب تک وہ اس کو سمجھ نہیں لیتے تھے اور اس پہ عمل کرنا شروع نہیں کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اسی طریقے سے قرآن کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس کورس سے جوڑا ہے، یقیناً اس کی کوئی مصلحت ہے، یقیناً وہ ہم سے کچھ چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں اور آپ اپنی بساط پر یا اپنی مرضی سے قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی کلاس کو جوائن کریں جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ ہماری اتنی حیثیت، ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم قرآن کو لے کے بیٹھیں جب تک کہ اللہ کی توفیق نہ ہو۔ تو یہ خالص اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اس پہ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ جی تو آگے پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ آسان، قرآن کریم سب سے زیادہ آسان ہے، یہ میں آپ کو کل بھی بتا چکی ہوں الحمدللہ کہ 65% اردو کے الفاظ ہیں،
20% बार बार रिपीट होने वाले अल्फाज हैं, तो 85% आपके लिए बहुत आसान है। और बाकी जो 15% रह जाते हैं खालिस अरबी के, वो भी अल्लाह की तौफीक के साथ आपको इंशाल्लाह आ जाएंगे। हम जो भी बात करते हैं उसके 3 पहलू होते हैं, ठीक है, उसके 3 हिस्से होते हैं, या तो वो चीज इस्म होती है, या फेल होती है, या हर्फ होती है। तो अभी हमारा फोकस फेल पर है, हम फेल पढ़ रहे हैं जी। हमने कल 2 सीगे पढ़े थे, बल्कि 6 सीगे पढ़ चुके हैं हम अभी फेल माजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपके पास सामने जो अल्फाज लिखे हुए हैं ये वाहिद मुजक्कर गायब के हैं, ठीक है, यानी कि वाहिद मुजक्कर गायब, तस्निया मुजक्कर गायब और जमा मुजक्कर गायब, ठीक है ना। मना उसने मना किया, मना उन दो ने मना किया, और मनाऊ उन सब ने मना किया, ठीक है। इसी तरह नसरा उसने मदद की, नसरा उन दो ने मदद की, और नसरू उन्होंने मदद की। तो ये वाले 6 जो हैं ये आपने ये 3 जो हैं, क्योंकि लफ्ज यहाँ पे चेंज हो गया, ये 3 आपने देखा मुजक्कर के हैं। और कल हमने मुअन्नस भी सीखा था, ठीक है। इसके साथ मुअन्नस के क्या होंगे, आप में से कौन मुझे बताएगा? आप में से मुझे ये इसी का मना के 3 सीगे मुअन्नस के कौन बताएगा? बाजी मैं बताऊं? जी बताएं। जी बताइए। जी बाजी मैं बता रही हूँ। मनाअत उस एक मुअन्नस ने मना किया, मनाअता उन 2 मुअन्नस ने मना किया, मनाअना उन सब मुअन्नस ने मना किया। जी ठीक, माशाल्लाह मजिद फजल। तो ये आपके गायब के अल्हम्दुलिल्लाह 6 सीगे हो गए, मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के। अब आप आइए, एक होता है हाजिर, ठीक है ना, हमने पढ़ा था ना तुमने किया, ठीक है। अब हम हाजिर की बात करते हैं, जो सामने हैं, ठीक है। जैसे आप मेरे सामने हैं तो आप हाजिर हैं, जिसकी बात हो रही है वो सामने है, ठीक है, वो गायब नहीं है। तो अब हाजिर के सीगे में सबसे पहले आपको पता है ना, आप लेवल 1 में पढ़ चुकी हैं, तू ता ना तुम, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि तूने मना किया, तो फिर वो क्या होगा, उसकी क्या अरबी होगी? तूने मना मना आता, मना तुम मना होगा। आता, मनाना मना आता नहीं, मना आता। मना आता, ता मतलब तूने, ठीक है ना, और तू मतलब मैं, मैंने, और ना मतलब हमने, 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 ठीक है जी, सही। तो ये देखिए, मनाता तूने मना किया, ठीक है। इसी तरह नसरता तूने मदद की, ये हाजिर के सीगे हो गए, ठीक है, ये हाजिर के हो गए, ये ठीक है। अब इसमें आगे हम देखेंगे इंशाल्लाह कि इसका ये वाहिद का है ना, तो तुम एक ने मदद की, ठीक है। अगर मैं इससे कहूं कि आप इसका तस्निया मुझे बताएं, चले तस्निया से पहले मुझे इसकी जमा बता दें। ता मतलब तू, और इसकी जमा, ता की जमा क्या होती है? मनाना मनाना तो हम है ना, हम, मना वो मना तुम सही, सही, ठीक है ना। ता वाहिद के लिए और मना तुम जमा के लिए, सही है। तो आपके लिए हाजिर के 2 सीगे हो गए, बीच में कौन सा बचा हमारे पास? तस्निया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ना कि हम ये भी पढ़ चुके हैं कि अलिफ ड्यूल के लिए आता है। आपको अगर याद हो तो हमने कुम से बनाया था कुमा, तुम से बनाया था तुमा, याद है आपको? तुम दो ने जी मनाता नहीं होगा, मनाता नहीं होगा, मना तुमा, मना तुमा, याद है आपको? ड्यूल जब हम पढ़ रहे थे, कुम से कुमा, हुम से हुमा, ठीक है। तो ये जो तुम से तुमा था ना, यानी कि तुम दो, यहाँ पर है तुम से तुमा, यानी कि मनाता तू एक ने मना किया, मना तुमा तुम दो ने मना किया, और मना तुम सब ने मना किया, तुम सबने मना किया। इसी तरीके से नसरता तू एक ने, तुम एक ने, ठीक है ना, या आप तू कह लें एक वाहिद के लिए, तू एक ने मदद की, ठीक है, तुम एक ने मदद की। नसर तुमा तुम दो ने मदद की, और नसर तुम सब ने मदद की, तुम सबने तुम सब ने मदद की। ठीक है। तो ये अब अपनी कॉपी में आप तीसरा कॉलम बनाएंगी और वहां फिर ये लिखेंगी कि हाजिर मुजक्कर, ठीक है, उसका क्या सीगा होगा? हाजिर हो गया, ठीक है,
حاضر واحد مذکر حاضر، ٹھیک ہے، فعل ماضی، ٹھیک ہے نا، یا اس کو کہتے ہیں معروف، پتہ بھی ہے اس کا، ٹھیک ہے نا. تو فعل ماضی یہ ہم آگے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. تو ابھی آپ اس تینوں کی وہ لکھ لیں، مناتا ایگزامپل میں مناتا، مناتما اور مناتم، ٹھیک ہے. اسی طرح نصرتا، نصرتما، نصرتم، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس اب کتنے ہو گئے؟ واحد مذکر کے 3، مؤنث کے 3، اور یہ حاضر کے 3، حاضر مذکر کے 3. ابھی حاضر مؤنث نہیں پڑھا ہم نے، تو یہ پورے 9 ہو گئے، ہے نا. اور ہم نے کتنا پڑھنے؟ 14 صیغے پڑھنے ہیں. اور یہ ہم صرف فعل ماضی کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مضارع نہیں آئے ابھی، مضارع آگے جائے گا. اس کا ٹیبل ہم الگ سے بنائیں گے؟ جی آپ ایک ہی ٹیبل بنائیں انشاءاللہ. یہ نا ایک سیشن میں آپ کو ایک ٹیبل بھی میں دکھا دوں گی، بلکہ کلاس کے بعد کلاس میں آپ کو ڈال دوں گی. وہ ایک ٹیبل بنا لیں، تو آپ جب بھی ایک فعل لیں پریکٹس کے لیے، اس کے 14 کے 14 صیغے لکھیں گی انشاءاللہ. ابھی تو آپ کو 9 آئے نا. اب جیسے کوئی بھی آپ لے لیں، فتح، ٹھیک ہے، فتح اس نے کھولا، اس کے پورے 9 لکھ کے دیکھیں. آج آپ کو 3 پتہ چل گئے، کل آپ نے 6 پڑھے تھے، الحمدللہ. تو اس سے کیا ہوگا، آپ کی یہ پورے 9 کے 9 آپ کو یاد ہو جائیں گے. جتنے زیادہ فعل آپ کی پریکٹس کریں گی نا، 6 آپ پورے 9 پڑھ چکی ہیں. کل کلاس نہیں ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد ہم نیکسٹ کلاس جب لیں گے، جب پڑھیں گے، تو اس میں ہم مؤنث کے 3 بھی پڑھ لیں گے. وہ بھی آپ کے لیے بہت آسان ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر 2 رہ جائیں گے. متکلم تو آپ کو ویسے ہی آتا ہے. اگر میں آپ سے کہوں میں نے مدد کی، تو کیا ہوگا؟ میں نے مدد کی، نصرتو، انصرا. انسرا جو کہہ رہی ہیں وہ مضارع ہے. میں ماضی کی بات کر رہی ہوں. اور ہم اچھی طرح یاد کریں، تو تناتم لگتا ہے. نصر تو، صحیح، نصر تو، کیونکہ تا پہ جب پیش ہوتا ہے تو اس کا مطلب میں نے مدد کی. تو یہ متکلم ہو گیا. اور ہم نے مدد کی، نصرنا، نصرنا، ٹھیک ہے نا. ہاں، اب ہم میں اس کا تثنیہ نہیں ہوتا، متکلم میں صرف واحد ہوتی ہے اور جمع ہوتی ہے، ٹھیک ہے. وہ جب متکلم ہوتا ہے نا، اس کی تثنیہ نہیں ہوتی، وہ واحد اور اس کی جمع ہی ہوتی ہے. ہم نے مدد کی. اگر میرے ساتھ کوئی ایک اور بھی ہوگا تو میں تب بھی ہم ہی بولوں گی، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم دو نے، وہ ہمیں پھر بتانا پڑتا ہے نمبر سے کہ ہم 2 نے مدد کی، ٹھیک ہے. مگر یہاں پر کیا ہے؟ ہم نے مدد کی. تو یہ متکلم کے صرف 2 ہیں، جو واحد اور جمع. مناتا، یہ متکلم ہی ہے نا اس میں؟ نصر تو اور نصر نہ، یہ متکلم ہے. اور یہ مناتا، یہ دونوں مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہے. جی یہ متکلم مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہے. متکلم اسی لیے 14 ہو گئے، ٹھیک ہے نا. جب ہم اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنا وہ نہیں بتاتے. جب میں لکھ رہی ہوتی ہوں، میں کا مطلب ہوتا ہے صرف میں اپنی بات کر رہی ہوں نا، تو وہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے سیم ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں کوئی ڈفرینشیٹ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے جو بات کر رہا ہے آلریڈی اس کا جینڈر کیا ہے. سمجھ رہی ہیں آپ؟ متکلم کا مطلب جو کلام کر رہا ہے. متکلم ہوئی نا، جو ہم آمنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. نہیں، متکلم کا مطلب ہوتا ہے جو آپ سے بات کر رہا والا ہے. نا، میں کلام آپ کے کرنے لیے والا. متکلم ہوں ابھی، ٹھیک ہے. ہاں، تو مطلب آپ میرے لیے حاضر ہیں. اچھا، آپ اس طرح کریں نا کہ نثار، جیسے نثار تو باجی ہیں، باجی بشرا، اور نثار نہ ہم سب ہیں. جی اگر آپ سب بات کر رہے ہیں تو آپ اپنی بات جب کریں گے نا سب مل کر مجھ سے، تو آپ کہیں گے نصرنا، ہم سب نے مدد کی، ٹھیک ہے. یا میں آپ سے پوچھوں تو آپ سب نے کام کیا، ٹھیک ہے. تو پھر آپ اپنے لیے نہ لگائیں گے، صحیح ہے. تو متکلم میں واحد اور مذکر دونوں کے لیے ایک ہی چیز ہوتی ہے، نصر تو اور نصر نہ، ٹھیک ہے. اس میں مذکر اور مؤنث کا ڈفرنس نہیں ہوتا، اسی لیے 14 سی. اب آپ کے پاس صرف حاضر کی مؤنث رہ گئی ہے، وہ زیادہ اوور لوڈڈ ہو جائے گا، وہ مت ابھی کریں. ابھی آپ نے صرف اسی کی پریکٹس کرنی ہے. متکلم تو آسان ہے نا بھائی، یہ ساری چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں. تو تناتم یہ آپ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے. اب آپ ان کو نام ایک دفعہ اور بتا دیں. جی ایک دفعہ اور ریپیٹ کر دیں مجھے، ایک دفعہ اور سمجھا. دیکھیں آپ اتنا وہ پریشان نہیں ہو. متکلم آپ ابھی مت کریں، جب سامنے لکھا ہوا آئے گا نا تبھی کر لیے گا. جن کو سمجھ آ گیا ٹھیک ہے،
جن کو نہیں سمجھ آیا پریشانی ہو آگے یہ بہت ڈیٹیل میں ڈسکس ہو جائے گا. صحیح ہے. اس میں ابھی آپ نے 9 صیغے پڑھ لی ہیں, بس آپ یہ یاد رکھیں گے, ان کا باجی نام بس یہ آپ کو بتا پتا رہے ہیں ہونا کہ چاہیے. جی منعت جی. اور اس کے بعد یہ ہم اس میں کیا یہ کریں گے, منعتما منا تما اور منا تم. تما اور منعتم. اچھا ٹھیک ہے. اسی طرح نصر تا, نصر تما, نصر تم. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے رٹنا نہیں ہے. انشاءاللہ جب آپ اس کا چارٹ بنا کے کریں گے نا تو یہ آپ خود ہی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی, اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چلیں اب یہ ان جو ابھی آپ تک اپنے جو ابھی تک پڑھا ہے اس کے لیے کچھ آیات کی پریکٹس ہے, تو آپ لوگوں میں سے ہی پڑھیں. اس میں دیکھیں ان آیات میں واحد بھی ہے اور وہ بھی ہے, مثنیٰ بھی ہے اور جمع بھی ہے. تو انشاءاللہ یہ ساری یہ مشکل نہیں ہے آپ کے لیے, آپ آلریڈی پڑھ بھی چکی ہیں. تو کون پڑھے گا؟ سسٹر شمیم اسلم آپ پڑھ لیں, یہ والی فرسٹ والی رو پڑھ لیں آپ, فرسٹ کالم پڑھ لیں پورا. ضرب اللہ مثلا. میں پڑھوں؟ سسٹر شمیم شاید نہیں ہے, ان کو آواز نہیں گئی. میں پڑھوں؟ سوری میں پڑھ رہی تھی تو میں مائک نہیں آن کیا تھا. ٹھیک ہے, سوری. ضرب اللہ مثلا, بیان کی اللہ نے ایک مثال. فلما جاوزا, پس جب جاوزا آیا وہ, سوری نیچے نہیں, یہ والے پڑھیں, یہ والا پڑھیں پورا, یہ والا. ٹھیک ہے ٹھیک. فسجد الملائکۃ, پس سجدہ کیا فرشتوں نے. فخرج علی قومہ, پس نکلا وہ اپنی قوم میں, اپنی قوم کی طرف. صدق اللہ, پر اپنی قوم پر. صدق اللہ ورسولہ, سچ کہا اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. رضی اللہ عنہم, راضی ہوا اللہ ان سے. خلق اللہ السماوات, پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو. جی ٹھیک, ماشاء اللہ, مزید مزید. اچھا اب ایک چیز دیکھیں, ہم نے پڑھا درابا, ٹھیک ہے نا, بیان کیا. اگر ہم نے کہا تھا, ہم یہ کہتے ہیں کہ 3 زبر اس نے کیا, مگر ہمیں معلوم ہے کہ اگر کرنے والے کا نام ساتھ ہو اور اس پہ پیش ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فاعل ہے نا, کرنے والا ہے, تو اس لیے پھر نام آئے گا. اللہ نے بیان کی, مثلا ایک مثال. ہمیں پتہ ہے اسم پہ اگر ڈبل تنوین آتی ہے تو پھر ہم ایک کا لفظ ایڈ کر دیتے ہیں, ایک مثال. رجل, ایک آدمی, ٹھیک ہے, اسی لیے یہ 2 زبر ہیں, اسی لیے ایک مثال. اب یہاں پہ دیکھیے گا, یہ آپ کو پتا ہے فا جو ہے یہ ایڈیشن ہے. فسجد الملائکۃ, اب یہ دیکھیں سجدہ کس نے, اس نے سجدہ کیا, کیوں نہیں آئے گا, پیش کیوں آ رہا ہے, کیونکہ فرشتوں نے سجدہ کیا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے یہاں پر نام نہیں آ رہا تو وہ نکلا. ٹھیک ہے, یہاں پر خراجہ, بس وہ نکلا. ٹھیک ہے, اس کی قوم پر, یہ آپ کو پتا ہے یہ ضمیر لگی ہوئی ہے, قوم ہی, قومہا. ٹھیک ہے, صدق اللہ ورسولہ. ٹھیک ہے, اللہ نے سچ کا, پھر دیکھیں پیش آیا. تو اب یہ چیزیں آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں, آپ نے اس پہ غور کرنا ہے کہ آپ نے اس کا کیوں, تاکہ یہ ساتھ ساتھ آپ کو پرانی چیزیں بھی ریوائز ہوتی جائیں ان پوائنٹس کو. اگر آپ نہیں لکھ رہے تھے پہلے تو اب لکھ لیں, ایک اور موقع ہے. جی سسٹر شاہانہ, یہی والا پڑھوں آگے؟ یہ نہیں, دوسرا پڑھیں. فلما, پس جب. ہوں, جاوزا کا کیا مطلب ہوگا؟ تجاوز کیا, حد سے بڑھے, آگے بڑھے. تجاوز کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھنا, تجاوز کرنا. اچھا, پس جب تجاوز کیا انہوں نے ہوگا, اب آپ یہ دیکھیں دو گے. نے, ہاں, ان دو نے, صحیح. ان دو نے, بس جب تجاوز کیا ان دو نے. فوجدا عبدا من عبادنا, پس پایا ان دو نے ایک بندہ. بالکل ٹھیک.
من سے عبادنا عبادنا ہم میں سے عبادت کرنے والا. نہیں، عبادینا ہمارے بندوں میں سے. اچھا ہمارے بندوں میں سے. فلما بلغ مجمع بینہما پس جب بلغا بلاغا مطلب ہوتا ہے پہنچے، دو پہنچا پہنچے. ان دو کے پاس. نہیں، ان دو کے پاس نہیں. بس جب وہ دو پہنچے. اچھا بس جب وہ دو پہنچے مجمع بین اپنے مجمع کے درمیان، ان کے مجمع کے درمیان. ان کے جمع ہونے کی جگہ پر. اچھا ان کے جمع ہونے کی جگہ پر. بس جب وہ پہنچے ان کے جمع ہونے کی جگہ پر. بینہما ان کے درمیان نہیں ہوگا یہ؟ ان دونوں کے درمیان. ان دونوں کے درمیان. فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما. فانطلقا پس الگ کیا. نہیں سسٹر نہیں ہو رہا مجھ سے تھوڑا سا غور کریں، آپ کو آ جائے گا. یہ ساری سورہ کہف کی آیتیں ہیں. فانطلقا یہ الگ کرنا ہوگا. فانطلقا کون بتائے گا؟ بہت آسان سا ہے، تھوڑا سا غور کریں. جب اذا حتی فانطلقا. پس دیکھیں وہ یہ تو پتا ہے نا آپ کو کہ یہ مثنیٰ ہے. ہاں جی ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے چلے، چلنا. پس جب دونوں چلے، حتیٰ یہاں تک کہ وہ ملے. وہ لقیہ مطلب ملنا. ٹھیک ہے؟ پس وہ دونوں ملے کس سے؟ ایک غلام سے. اچھا طلقا چلے. جی اچھا پس جب وہ چلے یہاں تک کہ وہ ملے ایک غلام سے. جی جب وہ ملے ایک غلام سے وہ دونوں ملے نا تو ہاں ٹھیک ہے. فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریتی بس وہ چلے یہاں تک کہ جب وہ اتیا آئے گھر والوں کے، بستی والوں کے بستی والوں کے پاس. بس پہنچے بستی والوں کے پاس. جی فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا پس وہ چلے یہاں تک کہ جب وہ سوار ہوئے جی کشتی پر. جی خرقہا کشتی کیا میں. ہوگا؟ خرقہا کا کیا بنے گا؟ خرا کا مطلب توڑنا. اچھا تو کس نے خرقہ؟ یہ بتائیے پہلے کہ یہ جو خرقہ ہے یہ واحد ہے، تثنیہ ہے، کیا ہے؟ خرقہ تو واحد ہے. جی خرقہ واحد ہے. اور اس کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ خرقہا اس نے توڑا. ہاں یہ تو فیمیل کے لیے ہوگا نا. حالف ہا تو یہاں مطلب فیمیل کون ہے؟ کشتی جو ہے وہ مونس ہے اس میں. اور کیسے پہچانا آپ نے؟ حالف ہا سے. اور تاجر تا ہے، گولتا ہے یہ. ہاں یہ گول تا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ علامتی مؤنث ہے. اور یہ ہا اس کی طرف آئی، یعنی کہ کس نے توڑا تھا؟ یہ حضرت خضر علیہ السلام نے توڑی تھی کشتی، ہے نا؟ سوراخ کیا تھا اس میں. تو یہ اس میں کہیں پس وہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ دونوں اچھا رکیبہ یہ کیا ہے؟ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے؟ تثنیہ. ٹھیک ہے تو اس کی واحد کیا ہوگی؟ با زبر با رکیبہ. رکیبہ. اور یہ کیا ہے؟ رکیبہ. ٹھیک ہے وہ جب دونوں سوار ہوئے کشتی میں تو یہ خضر علیہ السلام کی طرف آ رہا ہے کہ انہوں نے توڑا. غرقہ اس نے توڑا، ہا اسے، کشتی کو. ٹھیک ہے الحمدللہ جزاک اللہ، بہت اچھا پڑھا آپ نے. جی تو اب یہ دوبارہ یہ والی آیات ایک مرتبہ پڑھ لیں. اور کون پڑھیں گی؟ فہمیدہ آپ پڑھ لیں. جی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ یا سیکنڈ؟
فرسٹ والی کالم پڑھ لیں. پروین جو ہے نا سسٹر پروین، وہ سیکنڈ کالم پڑھیں گی. آپ یہ ضرب اللہ سے پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرب اللہ مثلا، جانا میرا بچہ. اللہ تعالیٰ نے بیان کی مثال. سجد الملائکۃ، پلیز اپنے مائک میوٹ رکھیں، مجھے ویسی آواز نہیں آ رہی ہے. اور نیچے کچن دھو لو اتنے. جس کو پڑھنا ہے صرف اس نے اپنا مائک انمیوٹ کرنا ہے نا، باقی سب کیوں کر رہے ہیں؟ اتنی آواز آ رہی ہے آپ سب کی، سمجھ نہیں آ رہا وہ کیا پڑھ رہی ہیں. جی بسم پڑھیے. اللہ الرحمن الرحیم. ضرب اللہ مثلا، بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثال. ایک مثال نا؟ ایک مثال. فسجد الملائکۃ، پس سجدہ کیا ملائکہ نے، فرشتوں نے. فخرج علی قومہ، پس وہ نکلا اپنی قوم پر. صدق اللہ و رسولہ، سچ کہا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے. رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ راضی ہوا ان سب سے. خلق اللہ السماوات، اللہ تعالیٰ نے بنایا آسمان کو. فلما جاوزا، پس جب وہ پہنچا. بس یہاں تک ٹھیک ہے. خلق اللہ السماوات، جزاک اللہ مزید فزد بارک اللہ فیک. سسٹر پروین یہ والا فلما سے آپ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما جاوزا، اور جب وہ پہنچا وہاں، دونوں جب وہ پہنچے وہاں. فوجدا عبدن، پس وہ جدا ہوئے عبدن دونوں، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے. فلما، اور جب بلغا پہنچا، مجمع بینہما، پہنچ گیا ان دونوں کے درمیان. بس جب وہ دونوں پہنچے ان دونوں کے درمیان جمع ہونے کی جگہ کو. جمع ہونے کی جگہ. ٹھیک ہے جی. بس وہ پہنچے درمیان ان دونوں جمع ہونے کی جگہ. جی. فَإِن طَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامَانِ، اور جب وہ دونوں پہنچے یہاں تک، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب لاقیا لے آئے ایک غلام، وہ دونوں لے آئے غلام. نہیں، لے آئے کہاں سے غلام؟ وہ پہنچے ملے. لقیہ مطلب ملنا، وہ دونوں ملے غلام سے. ٹھیک ہے نا؟ غلام سے. ہاں جی جی. لقیہ وہ ملے ایک غلام سے، غلامن ایک غلام سے. فَإِن طَلَقَا حَتَّى إِذَا آتَيَا أَهْلَ الْقَرْيَةِ، اور وہ جب دونوں پہنچے یہاں تک جب آیا اہل القریۃ، آئے. جی ہاں وہ دونوں آئے اہل القریۃ، ایک قریتی نہیں، ایک بستی میں، یا اپنے گھر والوں میں. نہیں، ایک بستی. جی بستی کو کہتے ہیں. جی. فَأَن طَلَقَا حَتَّى، اور جب وہ دونوں پہنچے، حتیٰ اذا یہاں تک کہ رقیبہ وہ دونوں سوار ہوئے، فی سفینت کشتی میں، خرقاہا اور اس میں اس کو کشتی کو توڑا. دوبارہ پڑھیں والی آیت. اچھا. فن طلقا، وہ دونوں جب سوار ہوئے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب رکیبہ وہ دونوں سوار ہوئے، فی سفینت ہی اس کی کشتی میں. اس کی کشتی نہیں ہے یہاں، سفینتی کشتی میں کشتی میں ہی اس خرقہ اس نے خرقہ خراب کیا، توڑا اس کو. ہاں ٹھیک. جزاک اللہ مزید فزد بارک اللہ فیک. جی سسٹر غزالہ آپ پڑھیے گا. باجی میں نہیں پڑھ پاؤں گی، میری آواز اور طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی. جی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. باجی میں پڑھوں؟ جی ایک منٹ. ہاں پڑھیں. خرقہ کا کیا مطلب ہے؟ خرقہ مطلب ہوتا ہے توڑنا، خراب کرنا.
ہاں مطلب اسے، یہ ضمیر لگی ہے ساتھ. پڑھوں باجی؟ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرب اللہ مثلا، اللہ نے بیان کیا مثال. فسجد الملائکۃ، پس فرشتوں نے سجدہ کیا. فخرج علی القوم، پس نکالا قوم کی طرف. صدق اللہ بس وہ ورسولہ. نکلا نا، وہ نکلا. اچھا، ٹھیک ہے، پس نکالا وہ نہیں، وہ نکلا. اچھا، پس وہ نکلا قوم پر، اپنی قوم پر. ان کی اپنی قوم پر. اچھا. صدق اللہ ورسولہ، اللہ نے سچ کہا اور رسول اور اس کے رسول. رضی اللہ عنہ، راضی ہوا اللہ ان سے. خلق اللہ السماوات، اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو. جی ٹھیک، ماشاء اللہ، اللہ مجد فضل، بارک اللہ فیک. آمین. جی سسٹر زمزم آپ پڑھیے گا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما جاوزا، پس آم، آم، فلما پس جاوزا نہ بلا، فلما پس جب آم، جاوزا، سسٹر جاوزا کا کیا ہوگا؟ آپ بتائیں. جاوزا دیکھیں جاوزہ ہوتا ہے نا، تجاوز سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، پس جب جی تجاوز کرنا، پس گزرنا، آگے بڑھنا. ٹھیک ہے، تو پھر جب وہ جی دونوں وہاں سے گزر گئے، ٹھیک ہے، آگے چلے گئے. جی ٹھیک ہے، جی تجاوز کر گئے، آگے بڑھ جانا. ٹھیک ہے، پس جب وہ دونوں آگے بڑھ گئے، اب اس کا جی ایک کیا ہوگا؟ فلما جاوزا. ٹھیک ہے، جاوزا جی اور جاوزا وہ دونوں. ٹھیک ہے، وہ اس کا دونوں ہو گئی نا جی. تسنیہ. جی. فلما جاوزا، پس جب وہ دونوں تجاوز کر گئے. فوجدا عبدا من عبادنا، پس وجدا، جب وہ وجدہ مطلب ہوتا ہے پانا. جی پس جب ان دونوں نے پایا. پس جب ان دونوں نے پایا عبدن، ایک بندہ، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے. صحیح. فلما بلغا مجمع بینہما، پس جب بلغا وہ دونوں پہنچے. دیکھیں یہ مجمع تبلیغ سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، ہے نا. تبلیغ میں کوئی جی بات پہنچا، اسی طریقے سے بلغنا مطلب پہنچنا. ٹھیک ہے، پس جب جی وہ دونوں پہنچے. مجمع جمع ہونے کی جگہ پر، بینہما ان دونوں کے درمیان. دونوں کے درمیان. کیونکہ یہ آیت کا فانطلقا، تھوڑا سا حصہ ہے نا، اس لیے یہ نہیں آپ کو اگر سینس میں بن رہا نا تو اس میں کوئی جی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جی اس لیے یہ، مگر جو مجمع مطلب ہوتا ہے، دیکھیں اگر جمع ہے تو کیا مطلب ہے؟ جمع مطلب جمع ہونا، تو دونوں جمع ہوئے. جمع ہونا. اور مجمع جی مطلب جمع ہونے کی جگہ ہو گئی، جیسے سجدہ جی سجدہ کرنا. ٹھیک ہے، جی مسجد سجدہ کرنے کی جگہ. یہ جگہ. جی سمجھ گئی آپ؟ اسی لیے یہ جمع ہونے جی کی جی جگہ. جی. فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما، پس وہ دونوں چلے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب لقیا وہ ملے غلام، ایک غلام سے. جی ٹھیک. فانطلقا حتى اذا
آتایا اہل القریتی، پس وہ دونوں چلے حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب آتیا وہ پہنچے وہ ہاں وہ آئے بستی وہ والوں آئے کے میں بستی ہاں والوں کے پاس. پاس. جی. فانطلقا حتى إذا رقيا في سفينة خرقها، پس وہ دونوں چلے حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب رقیہ وہ دونوں سوار ہوئے فی سفینتی کشتی میں خرقہا اس نے اسے توڑ دیا. ہاں خرا کا مطلب سوراخ کر دیا یا توڑ دیا، خراب کر دیا. جی جی ٹھیک، جزاک اللہ مزید فضد بارک اللہ فیک. یہ جو فن تلا کا ہے، پس جب وہ چلے ہے یا بس وہ چلے آئے گا اس میں، جب بس تک وہ دونوں چلے. بس وہ دونوں چلے. سسٹر آسیہ آپ پڑھیے گا. جی باجی. شیطان فسجدوا الا ابلیس، پس سجدہ کیا مگر ابلیس کس نے نہیں. سجدہ کیا؟ الا مگر نہیں، سجدہ کس نے کیا؟ نہیں، سجدہ انہوں نے کیا نا باجی. بس انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نہیں. سوائے ابلیس کفروا کے. سوائے ابلیس. کفروا بآیات اللہ، انہوں نے انکار کیا اللہ کی آیت کا. کفروا و ظلموا، اور نہیں، کفر کیا انہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، انہوں نے ظلم کیا. وَلَكِنَّ اخْتَلَفُوا، اور لیکن اختلاف کیا انہوں نے. صحیح باجی. جی. وَلَبِثُوا فِي الْكَهْفِ، اور وہ ٹھہرے فیہ اس میں، کہف میں، غار میں. کہفہم، ان کی غار میں. جی. ظلموا انفسہم، انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، ان کی جانوں پر. جی اپنی جانوں پر یا ان کی. ان ہاں کی جانوں پر. ٹھیک، جزاک اللہ. یہ بھی پڑھوں گا جی. نہیں اب میں کسی اور سے پڑھوا لیتی ہوں. جزاک اللہ خیر. وہی آپ کی. جی سسٹر فہمیدہ آپ پڑھ لیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. انعمت علیہم، انعام کیا تو نے ان سب پر. لما کتبت علینا القتال، کیوں نہیں تو نے لکھا ہم پر قتل. ایسی ہے. جی جی. کالا کم لبستا، کہا اس نے کتنا تو ٹھہرا. لقد كنت فی غفلۃ، بے شک تحقیق البتہ ضرور برضرور تو تھا غافلوں میں سے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اور وہ سب ٹھہرے. نہیں، تو تھا غافلوں میں سے کیسے آیا؟ کنتا تو تھا فی غفلت میں. فی ہاں غفلتن، ٹھیک ہے نا، تو تھا غفلت میں. جی جی. بے شک البتہ تو تھا غفلت میں. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اور وہ سب ٹھہرے غار میں. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، اور نہیں تو تھا طور کی طرف. جی بجانب طور کی طرف. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ مزید فضد بارک اللہ فیک. جی تو یہ آسان سی آیات تھیں، آپ کو سلائیڈ مل جائیں گی، آپ اس کو ریوائز کر لیجئے گا اچھی طریقے سے.
سیشن کو یہاں اینڈ کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس میں جو کچھ کمی بیشی ہے اس کو تو اپنے فضل اپنی کرم سے معاف فرما. جو سب کچھ اچھا ہے وہ تیری طرف سے اور جو کچھ خراب ہے وہ ہماری طرف سے ہے تو اس کو ٹھیک کر دے. یا اللہ ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لیجئے. یا اللہ جو پڑھا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ صراط مستقیم پہ استقامت عطا فرمائیے. یا اللہ اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیجئے. یا اللہ آپ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا ہے کہ آپ کی رحمت آپ کے غضب پر غالب ہے. یا اللہ ہم آپ سے آپ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ ہم آپ سے آپ کی شان شایان کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ آپ کی اپنی شان کے مطابق ہمیں نواز دیجیے. یا اللہ تعالیٰ یہ جو بہنیں اپنا وقت نکال کے خالص قرآن کو سیکھنے کی نیت سے بیٹھی ہیں اپنے آپ کی قرآن کی ہم آپ کی قرآن کی زبان سمجھ سکیں اور اس یہ ہمارے دل میں اتر جائے اور ہم اسے پڑھ کے اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں. ہماری مدد فرما اس میں. یا اللہ ان کی ہر طرح سے مدد فرما. ان کو ان کی جانوں میں ان کے مال میں ان کی اولادوں میں ان کے گھر میں رحمتیں اور برکتوں کے دروازے کھول دے. یا اللہ ان کی اولادوں کو ان کے زوج کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ ان کو ان کے زوج ان کی اولادوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ ان کے لیے دین پہ چلنا آسان فرما دے. ہم سب کے لیے دین پہ چلنا آسان فرما دے. یا اللہ ہماری نسلوں میں قرآن کے دائی اٹھا. یا اللہ ہمارے نسلوں میں امام مہدی کے لشکر کے سپاہی اٹھا. یا اللہ تیرے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. یا اللہ اپنی رحمت اپنی قدرت اپنی شانی کریمے سے جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. یا اللہ جو بہن جس پریشانی سے گزر رہی ہے تو اس کے دل کا حال بہتر جانتا ہے. یا اللہ اس کی پریشانی کو میں آپ اس کے لیے کافی ہو جائیے. اس کی نصرت فرمائیے. یا اللہ اس کی مدد فرمائیے. یا اللہ ہمارے بچوں کو آنے والے ہر فتنے سے اور تمام مسلم امہ کو آنے والے ہر فتنے سے محفوظ فرما لیجیے. یا اللہ ہماری نسلوں میں قرآن کے ڈائر اٹھائیے. یا اللہ ہمیں عمل کرنے والا عمل مسلمان بنائیے. یا اللہ ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لیجیے. یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا کیجیے جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا کیجیے. یا اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت اور ان کی سنت سے محبت اور اس پہ عمل کرنے والا بنا دیجیے. یا اللہ حوض کوثر پہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیے گا جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر نصیب ہو, جن کو وہ دیکھ کر مسکرائیں, جن پر وہ فخر کریں کہ یہ میرے امتی ہیں. یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے شامل نہیں کیے گا کہ جن کو فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیں. یا اللہ جنت میں ان کا پڑوس عطا فرمائیے گا. یا اللہ تعالیٰ جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائیے گا. یا اللہ جنت ہم آپ سے آپ کی جنت فردوس کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ ہمیں وہ عمل ہم سے کروا لیجئے جو ہمارے لیے جنت میں جانے کا باعث بن جائیں, جو ہمیں آپ کی راہ میں جنت میں جانے کے ہمارے لیے آسانیاں فرما دے. یا اللہ دین کی راہ پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے. یا اللہ ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص فرما لے. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے. یا اللہ جو ہمارے محرومین ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ ایسا کوئی کام لے کہ مرنے کے بعد تک اس کا اجر ملتا رہے. یا اللہ ہمیں ہمارے اہل کے ساتھ جنت میں داخل فرمائیے گا, ہمارے ان سارے لوگوں کے ساتھ جن سے ہم دنیا میں بہت محبت کرتے ہیں. یا اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما دیجیے گا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا حساب ہو گیا وہ پھنس گیا. یا اللہ بغیر حساب کتاب کیے جنت میں داخل کر دیجیے گا. آمین. تو ہر چیز پہ قادر ہے, ہم تیری قدرت کا سوال کرتے ہیں آپ سے. یا اللہ تعالیٰ ہم ہر اس چیز کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا, اور ہم ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جس کی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی. ہم دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی اور عافیت مانگتے ہیں. اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ.